رمضان کا عشرہ مغفرت۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خالق کائنات اللہ عز و جل نے روزوں کی فرضت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان مبارک کے عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ اپنے اندر پہلے سے زیادہ اجر و ثواب سمائے ہوئے ہے۔ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے، زمانہ مقام اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق سے سوال کیا کہ اس وقت کائنات میں واحد بندہ ہوں جسے آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے، بتائیں یہ اعزاز کسی اور کو بھی نصیب ہوگا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس دنیا میں ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی پردہ حاملہ نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، باری تعالیٰ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھ موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات کی صورت بے شمار پردوں سے حاملہ ہے، جبکہ آمد امت کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا، کائنات کے مالک بتا دیں وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ امت محمدی ہوگی، ان میں سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کے ایام آ کر صرف میری رضا و خوشنودی کے لیے روزے رکھیں گے۔ پھر جب وقت افطار ہوگا، جسم خشک، زبان اور منہ کی مہک کے ساتھ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، کیونکہ اس لمحے ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ، کوئی فاصلہ نہ ہوگا۔ روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے خاص میرے لیے ہیں اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرے بندے میری رضا کے واسطے اپنی خواہشات نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی قربانی اور نفس کشی کا فاصلہ دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اپنے مالک ملک کی بارگاہ میں حاضری اور شرف ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، یعنی انسان کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں روزے دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیاطین و نفس کے حملوں سے بچانے کے لیے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ رمضان مبارک خیر و برکت، ہمدردی و قوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کروں، کوئی مانگنے والا ہے مجھ سے تو میں اس کو دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں۔ اگر کوئی مسلمان عشرہ مغفرت میں اپنے پچھلے تمام کبیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہے۔ بالشبہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ حق تعالیٰ شانہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے، شاید اب بھی یہ معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے، اے اللہ
تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھنس لوں۔ اس موقع پر مالک الملک کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفا اور سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات پورے کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطاری کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی اور تیسری مظلوم کی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہے وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوکے پیاسے کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہ ہو سکے گا۔ ریان کے لغوی معنی ہے پورا سیراب، یہ بھرپور سیرابی تو اس روزے دار کی صفت ہے جس سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے، ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ ہم اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور صاف پیش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کر کے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے۔